اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ میں وسیم حیدر، اسسٹنٹ پروفیسر شعبہ اردو، گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج اٹک، آج آپ کو نصابی کتاب کے شاعر مرزا غالب کی پہلی غزل آپ کو پڑھاؤں گا۔ شامل نصاب 2 غزلوں میں سے پہلی غزل غالب کی جو ہے بہت ہی مشہور و معروف غزل ہے، اور اس کے چند اشعار جو ہیں وہ زبان زد عام ہیں۔ میں ایک دفعہ غزل کو پڑھتا ہوں اور پھر اس کے بعد کچھ اشعار کی تشریح کرنے کی کوشش کروں گا۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ بس کہ دشوار ہے ہر کام کا آسان ہونا، بس کہ دشوار ہے ہر کام کا آسان ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا۔ وائے دیوانگی شوق کے ہر دم مجھ کو، وائے دیوانگی شوق کے ہر دم مجھ کو، آپ جانا ادھر اور آپ بھی حیران ہونا، اور عشرت قتل گئے اہل تمنا مت پوچھ، عشرت قتل گئے اہل تمنا مت پوچھ، عید نظارہ ہے شمشیر کا عریاں ہونا۔ لے گئے خاک میں ہم داغ تمنائے نشاط، لے گئے خاک میں ہم داغ تمنائے نشاط، تو ہو اور آپ بصد رنگ گلستان ہونا، اور عشرت پارۂ دل زخم تمنا کھانا، عشرت پارۂ دل زخم تمنا کھانا، لذت ریش جگر غرق نمکداں ہونا، اور کی میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، کی میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا، حیف اس 4 گرا کپڑے کی قسمت غالب، حیف اس 4 گرا کپڑے کی قسمت غالب، جس کی قسمت میں ہو عاشق کا گریباں ہونا۔ مطلب غزل کا ہے، بس کہ دشوار ہے ہر کام کا آسان ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا۔ غالب کا یہ شعر انسان اور آدمی کے درمیان ایک واضح خط کھینچتا ہے۔ آدمی ہر کوئی ہو سکتا ہے کیونکہ تمام آدم کی اولاد ہیں، لیکن ہر آدمی انسانیت کے عظیم ترین منصب پر فائز ہونے کا اہل نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ شعراء قیت الرجالی کا گلہ کرتے ہیں۔ چنانچہ سچے اور راہ راست پر چلنے والے انسانوں کا مل جانا بھی آسان نہیں ہے۔ غالب ہی کا ایک شعر ہے، رہا آباد عالم اہل ہمت کے نہ ہونے سے، رہا آباد عالم اہل ہمت کے نہ ہونے سے، بھرے ہیں جس قدر جام و سبو میں خانہ خالی ہے۔ یہ دنیا حق و باطل کی رزمگاہ میدان جنگ ہے، اور یہاں انسان کی عظمت کا معیار ان کے اعمال ہے۔ انسان کی کوشش ہی سے اس کی قدر کا تعین ہوتا ہے۔ جہاں نیکی انسان کو فرشتوں سے بھی بڑھ کر خدا تعالیٰ کے قریب لا سکتی ہے، وہاں برائی اختیار کر کے انسان انسانیت کے درجے سے بھی پست ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، بے شک ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر ڈھالا۔ اگرچہ انسان اشرف المخلوقات ہے، لیکن صحیح معنوں میں انسان بننا کوئی آسان کام نہیں۔ فرشتے اگرچہ گناہوں سے پاک ہیں، لیکن انسان خطا کا پتلا ہونے کے باوجود بھی فرشتوں سے افضل قرار پایا، اور فرشتوں سے آدم کو سجدہ کرایا گیا۔
شیطان نے آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تو اسے دھتکار دیا گیا۔ اب شیطان تخلیق آدم کے وقت ہی سے انسان پر تسلط پانے کی کوشش کر رہا ہے۔ عزیز طلباء، انسان پر جس عظیم کام کا بوجھ ڈالا گیا ہے وہ خدا کی نعمت ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ اس دنیا میں خدا تعالیٰ کے حقیقی نائب بہت ہی کم ہیں، حالانکہ انسانیت کا وقار ایسے ہی لوگوں کے دم سے قائم ہے، ورنہ لوگ عام طور پر نفسانی خواہشات اور مادی ضروریات کے لالچ میں اپنی تخلیق کے مقصد کو بھول جاتے ہیں۔ وہ اس بات کو فراموش کر دیتے ہیں کہ وہ اس دنیا میں خدا تعالیٰ کا پیغام لے کر آئے ہیں۔ اس طرح وہ مادہ پرستی میں انسانیت کے مرتبے سے گر جاتے ہیں۔ یہ دنیا ایک بہت بڑی آزمائش ہے، اس کی رنگینیاں انسان کو اپنی طرف کھینچتی ہے، اور ان رنگینیوں کے ہوتے ہوئے راہ حق اختیار کرنا ایک مشکل عمل ہے۔ اس لیے علی کہتے ہیں فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا، فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ۔ اس کے علاوہ انسان درد دل، مہر و محبت، عاجزی و انکساری، وفاداری، خودداری، حق اور راست بازی کا علم بردار ہوتا ہے، اور اگر اس میں ان صفات حسنہ کی بجائے لالچ، بے غیرتی، بے مروتی اور غارت گری کے جراثیم پائے جاتے ہوں تو وہ انسان کیسے کہلا سکتا ہے؟ کیونکہ آدمی گوشت پوش سے بنتا ہے۔ انسان کی تعمیر اخلاقی اقدار سے ہوتی ہے۔ غالب کا یہ شعر ان کے مخصوص انداز فکر اور ندرت بیان کا ترجمہ ہے۔ دوسرا شعر ہے، وائے دیوانگی شوق کے ہر دم مجھ کو، وائے دیوانگی شوق کے ہر دم مجھ کو، آپ جانا ادھر اور آپ ہی حیران ہونا۔ اس شعر میں شاعری کا روایتی تصور ملتا ہے۔ غالب افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرا جذبہ شوق مجھے دیوانہ وار محبوب کی جانب کھینچتا ہے، اور میں دیوانگی کے عالم میں محبوب کی گلی کا رخ کرتا ہوں، لیکن وہاں پہنچ کر حیرت میں مبتلا ہو جاتا ہوں، کیونکہ مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ محض ہمارے جوش جنوں کی توغیانی ہے جو ہمیں محبوب کی جانب کھینچ رہی ہے، اور منزل تو بہت دور ہے۔ دل پھر طواف کوئے ملامت کو جائے ہے، دل پھر طواف کوئے ملامت کو جائے ہے، پندار کا صنم کدا ویراں کیے ہوئے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ شاید جب دیوانگی کے عالم میں محبوب کی محفل یا گلی کا رخ کرتا ہے تو پھر وہ کون سی وجوہات ہیں جو اسے حیران کر دیتی ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب عاشق محبوب کی گلی میں جاتا ہے تو اسے محبوب کے اطوار سے کسی بھی قسم کی اپنائیت کا احساس نہیں ہوتا، اس کا رویہ بے توجہی کا ہوتا ہے۔ ایسے میں عاشق اپنے جوش و جذبے اور محبوب کی صد مہری کا موازنہ کرتا ہے، تو اسے حیرت ہوتی ہے کہ میں تو محبوب کے لیے دیوانہ ہو گیا ہوں اور محبوب پر اس کا کوئی اثر بھی نہیں۔ محبوب کے تیور عاشق کو حیران کر دیتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ محبوب کی ادائیں اور غرور حسن عاشق کو حیرت میں ڈال دیتا ہے۔ یہاں یہ بات بھی اہم ہے کہ حسن کو جب اسی طرح محبوب کو بھی اس کے حسن اور دل فریبی کا احساس دلانے والا عاشق کی جب اس کی بے رحمی اور بے توجہی کا شکار ہو جاتا ہے تو اس کی حیرت کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہتا۔ تیسرا شعر ہے، عشرت قتل گئے اہل تمنا مت پوچھ، عشرت قتل گئے اہل تمنا مت پوچھ، عید نظارہ ہے شمشیر کا عریاں ہونا۔ یہ خوبصورت شعر غالب کہتے ہیں ایک سچے عاشق کی زندگی کی معراج وہ ہوتی ہے جب عشق
اس سے اس کی متاع عزیز یعنی اس کی جان طلب کرتا ہے۔ عاشق اگر عشق میں واقعی سچا ہو تو اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہتی۔ غالب کہتے ہیں کہ اہل عشق کو جو خوشی اور مسرت قتل گاہ میں پہنچ کر ہوتی ہے اس کی کیفیت مت پوچھو۔ قتل کرنے کے لیے جب تلوار میان سے باہر نکالی جاتی ہے تو عشاق کو یہ نظارہ ہلال عید کی مانند دکھائی دیتا ہے۔ گویا عشاق کے لیے محبوب کے ہاتھوں قتل ہونے کی خوشی دیدنی ہوتی ہے۔ عشاق کے لیے محبوب کے جلوے سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہوتی۔ دوسرے مصرعے میں شمشیر کے نیام سے باہر نکلنے کے منظر کو ہلال عید سے تشبیہ دی گئی ہے کہ اس میں خوشی کے عنصر کے ساتھ ساتھ شمشیر یا تلوار کی بناوٹ بھی اہم ہے۔ غالبی کا شعر ہے، آتا ہے میرے قتل کو پرجوش رشک سے، آتا ہے میرے قتل کو پرجوش رشک سے، مرتا ہوں اس کے ہاتھ میں تلوار دیکھ کر۔ اردو شاعری کی روایت کے مطابق جس طرح محبوب ستم شعار ہوتا ہے اور ہر وقت عاشق کو ستانے کے در پہ رہتا ہے، حتیٰ کہ اس کی جان لینے سے بھی دریغ نہیں کرتا، اسی طرح عاشق بھی ہر وقت محبوب کے ہاتھوں جور و ستم اٹھانے کا منتظر رہتا ہے۔ یہ سخت کوشی اور جفا طلبی عاشق کی طبیعت کا خاصہ ہوتی ہے۔ غالب کے اس شعر میں شہادت کا فلسفہ بھی نظر آتا ہے۔ ایک شہید کے لیے شمشیر کا عریاں ہونا عید جیسی خوشی کے مترادف ہے، کیونکہ سچے مسلمان کا مطلوب اور مقصود شہادت ہی ہے۔ جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی تو کوئی بات نہیں۔ عزیز طلباء، غزل کا چوتھا شعر ہے، لے گئے خاک میں ہم داغ تمنائے نشاط، لے گئے خاک میں ہم داغ تمنائے نشاط، تو ہو اور آپ پر صد رنگ گلستان ہونا۔ بہت ہی خوبصورت شعر۔ اردو شاعری کی روایت ہے کہ محبوب انتہائی ظالم اور سنگدل شخص ہے۔ عاشق ساری زندگی اس کے عشق میں روتا دھوتا رہتا ہے، اسے اپنی وفاؤں کا یقین دلانے کی پوری کوشش کرتا ہے، اس کی جفاؤں کے تیر کھاتا ہے، لیکن محبوب ٹس سے مس نہیں ہوتا اور اس پر کوئی اثر تک نہیں ہوتا۔ عاشق کا دل محبوب کی نظروں کے تیروں، تان و تشنی کے خنجروں اور بے رخی کی برچھیوں سے چھلنی ہو جاتا ہے، جگر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے، آنکھیں خون کی ندیاں بہتی ہیں، اور پھر وہ وقت بھی آتا ہے جب عاشق ناتوانی کے باعث مزید صدمے نہیں سہ سکتا اور محبت میں اپنی جان دے دیتا ہے۔ اب تو جاتے ہیں بت کدے سے میر، اب تو جاتے ہیں بت کدے سے میر، پھر ملیں گے گر خدا لایا۔ اس شعر میں غالب محبوب سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ ہم تو عیش و نشاط کی حسرتیں دل میں لے کر آسودہ خاک ہو گئے، البتہ آپ کو دنیا کی رنگینیوں سے لطف اندوز ہونا مبارک ہو، یہ تو اپنے اپنے نصیب کی بات ہے۔ البتہ محبوب کی بے نیازی کی اس سے بڑھ کر اور کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ عاشق کی موت بھی اس پر کوئی اثر نہیں کرتی، وہ حسب سابق دنیا کی رنگینیوں اور لطافتوں میں کھویا رہتا ہے۔ محبوب کی بے رخی اور بے اعتنائی کے باعث عاشق کی کوشش کو کبھی کامیابی کا منہ دیکھنا نصیب نہیں ہوتا اور وہ دل میں ہزار ہا حسرتیں لیے دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ استاد قمر جلالوی نے کیا خوبصورت کہا، جاتی ہوئی میت دیکھ کے بھی للہ
تم اٹھ کے آ نہ سکے، جاتی ہوئی میت دیکھ کے بھی للہ تم اٹھ کے آ نہ سکے، دو چار قدم تو دشمن بھی تکلیف گوارا کرتے ہیں۔ غالب کے اس شعر میں محبوب پر ایک طرح سے طنز کا انداز بھی ہے۔ ہمارا جو حال بھی ہو آپ کو اس کی کیا خبر، خدا کرے آپ کی طبیعت ہمیشہ باغ باغ رہے۔ یہ بہت ہی خوبصورت شعر تھا، اور اس کے ساتھ ہی آج کا لیکچر یہیں پہ ختم کرتا ہوں۔ اگلے لیکچر میں انشاءاللہ اسی غزل کے بقایا شعر جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اللہ حافظ۔